گواہی تو اسی کی قبول ہوتی ہے جس نے دیکھا، اور اگر دیکھا نہیں تو گواہی قبول نہیں۔ تو آپ 5 وقت جو اذان دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جب دیکھنے کے بغیر گواہی نہیں ہو سکتی تو بغیر دیکھے آپ کیسے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ ایک شعر میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ چشم بیمار کی شفا کے لیے، چشم بیمار کی شفا کے لیے وہ آنکھ، وہ بیمار آنکھ جس کو یار کے دیکھنے کی بیماری ہے، اسے شوق ہے یار کو دیکھنے کا اور اس شوق میں وہ بیمار ہے، تو چشم بیمار کی شفا کے لیے ان کے دیکھے ہوئے کو دیکھتے، جس نے اس کو دیکھا ہے ہم اسی کو دیکھتے، اس ذات کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حجاب کے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، رب ارنی انظر الیک، میرے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا لن ترا، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر رہ گیا، قائم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ لے گا، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا، اس پہاڑ کی طرف دیکھا جو خدا نہیں ہے، خواہش تھی اس کو دیکھنے کی، اور اس کی طرف دیکھا جو خدا نہیں ہے لیکن اس پہ اس کا پرتاؤ پڑا، وہ پتھر ہے اس پہ اس کا پرتاؤ پڑا، اس کو دیکھا جس پہ پرتاؤ پڑا تو بے ہوش ہو گئے۔ کیوں دیکھا؟ دیکھنا تو اس کو تھا، اس کی طرف کیوں دیکھا؟ اس نے خود بھیجا کہ جاؤ جس پہ میں اپنا پرتاؤ ڈال رہا ہوں اس کو دیکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دیکھنا جائز ہے جس پہ اس کے تجلیات، گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اور جلوہ پڑتا ہے پہاڑ پر کہ خوب ہے برق حسن یار، خوب ہے برق حسن یار، چمکی کہاں گری کہاں، پاس جو تھے وہ بچ گئے، دور جو تھے وہ جل گئے۔ ایک محمدی نے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا؟ وہ کہتا ہے ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، اے موسیٰ جب آپ وہاں کوہ طور پہ جائیں نا جلوہ دیکھنے کے لیے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا؟ کوئی محمدی تو ہونا چاہیے جو دیکھنے والا۔ تو حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہی دیکھنے کا شوق تھا، تو ساری زندگی رہا، اور قبر میں جاتے ہوئے بھی آپ نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بڑے پائے کے شاعر تھے اور خوددار شاعر تھے، اتنا اچھا لکھتے تھے کہ جب انہوں نے لکھا نا
کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تو داغ جیسے شاعر نے کہا، مولوی ہو کر کتنا اچھا شعر لکھا ہے۔ تو نان پارا کے نواب نے ان چیزوں کو دیکھ کر درخواست کی کہ آپ میرا کو قصیدہ لکھیں۔ تو نعت لکھی، نعت لکھنے کے بعد آخر میں یہ لکھا کہ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں کسی صاحب دولت کی تعریف کروں، اس بلا میں میری بلا پڑے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نان میں۔ وہ نان پارا کا چونکہ نواب تھا، اور پارا ہے نان، نان کا ٹکڑا، میرا دین نان کا ٹکڑا نہیں ہے، تو یہ ذو لفظ ذو معنی لفظ استعمال فرمایا، اور کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال فرمایا۔ آپ نے جب یہ نعت لکھی، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے۔ تو داغ نے یہ سنی، تو مکتا اس نعت کا داغ نے لکھا۔ اس نعت کا مکتا داغ کا ہے، اور وہ یہ کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ ایک بات اور عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر مقام پہ، ہر محاذ پہ، جہاں حضور کی شان، حضور کی عظمت پہ کسی نے حملہ کیا، تو سینہ سپر ہو کر آپ سامنے کھڑے ہو گئے اور پورا حضور کی عزت و عظمت کا پورا دفاع کیا۔ ایک ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا، بہت سے لوگوں نے ترجمے کیے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگ ضال ہو گئے۔ تو اسی طرح ایک ترجمہ کرنے والے نے یہ لکھا کہ نجات کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی ہے۔ تو فاضل بریلوی علیہ رحمت نے قلم اٹھایا اور دلائل دیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے۔ ابھی جو میں شروع میں بات عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو دعویٰ تو دلیل کے بغیر نہیں ہوتا۔ کون ہے جس نے اس کو دیکھا ہو اور دیکھ کر کہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے؟ تو حضور نے چونکہ بغیر حجاب کے دیکھا، تو اسی لیے یہ دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ ایک اور زاویے سے میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ حضرات، تبلیغ بہت ہو رہی ہے، تبلیغ، اور تبلیغ سے پہلے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ تبلیغ کی تاریخ کیا ہے، وہ شروع کب ہوئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ تبلیغ کی ترتیب کیا ہے۔ تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ تبلیغ شروع کب ہوئی
اور اس کی تاریخ اس کی ترتیب کو سمجھنا چاہیے کہ حضور نے تبلیغ کس ترتیب سے کی ہے۔ آپ اسی ترتیب سے تبلیغ کریں، ہم آپ کے ساتھ۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضور کی ظاہری حیات طیبہ 40 سال کی ہوئی تو حضور نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، قریش کو پہاڑی پہ جمع فرمایا اور تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے اس کی تاریخ، اور اس کی تبلیغ کی ترتیب کیا ہے، اب قابل غور بات ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ حضور نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو یہاں سے شروع نہیں فرمایا کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو مانو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا لوگوں میں تم میں 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ میں تم میں 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ جب حضور نے اپنے آپ کو منوا لیا پھر فرمایا اگر مجھے مانتے ہو تو میرے کہنے پہ میرے رب کو مانو۔ تو تبلیغ کی ترتیب یہ ہے، پہلے حضور کو مانو پھر اللہ کو مانو۔ اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، یہ حضور کا کارنامہ ہے کہ ظاہری حیات طیبہ 63 سال میں سے 40 سال اظہار نبوت نہیں فرمایا، باقی 63 میں سے 23 سال حضور کے 23 سال کا کارنامہ ہے۔ آج پوری روئے زمین پر جہاں کوئی خدا کو سجدہ کر رہا ہے یہ حضور کے 23 سال کا کارنامہ ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی، کسی نے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے رب کو مان رہے ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کے ذریعے۔ ایک بات اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضور کو پہلے جب ماننا ہے اور پھر اللہ کو ماننا ہے، کیسے مانیں گے اس کے بعد اللہ کو؟ اس لیے کہ ہم حضور کے واسطے سے اللہ کو مانیں گے، تو وہ واسطے کا ہونا پہلے ضروری ہے، جس واسطے سے ہم نے ماننا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت فرمائے کسی کے لیے کہ یہ علامہ صاحب آئے ہیں ان کا استقبال کرو، تو اگر آپ کو ان سے پیار ہوگا تو ان کا استقبال کریں گے، اگر ان سے پیار نہیں ہے تو کہنا کیوں مانیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ماننے سے پہلے حضور کو ماننا بھی ضروری ہے، حضور سے محبت بھی ضروری ہے، ورنہ بغیر دیکھے خدا کو کون مانتا ہے؟ یہ حضور کی محبت کی علامت ہے کہ انہوں نے جس کو دیکھا ہی نہیں کسی نے اس کو بھی مان رہے ہیں، 5 وقت اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ محبت ہی اتنی ہے کہ دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، حضور سے جو سن لیا ہے وہ دیکھے ہوئے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو داغ کی بات چل رہی تھی، میں ایک شعر داغ کا سنانا چاہتا ہوں کہ داغ نے خوبصورت شعر کہا، نیاز جس شعر میں ہو اس کی کیا بات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھ گناہگار کو جو بخش دیا، مجھ گناہگار کو جو بخش دیا، پھر جہنم کو کیا دیا تو نے؟ مجھ گناہگار کو جو بخش دیا پھر جہنم کو کیا دیا تو؟ تو حضرات، میں فاضل بریلوی علیہ رحمت کا ایک شعر علماء تشریف فرمائے، ان کے سامنے تو میں سبق ہی سنا سکتا ہوں، ان کے سامنے کو میں تشریح یا تفسیر تو نہیں بیان کر سکتا۔ ایک شعر فاضل بریلوی علیہ رحمت کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر۔ اس پہ دلیل دیتے ہیں اپنے ایک شعر میں فاضل بریلوی علیہ رحمت۔
آپ فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے، یاد گیسو ذکر حق ہے، حضور کی زلفوں کا تذکرہ یہ ذکر حق ہے، اللہ کا ذکر، حضور کی زلفوں کا تذکرہ یہ اللہ کا ذکر ہے، یاد گیسو ذکر حق۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر گیسو کی حضور کی زلفوں کی یاد میں ذرا آہ تو کرو۔ جب آہ کریں گے تو دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ اب یہ بظاہر تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ شعر کیا ہے، تو لام جو ہوتی ہے نا، زلف کی شکل لام کی ہوتی ہے، تو آہ کے ساتھ اگر لام لگا دیں تو لاہن بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ اور ایک اور شعر میں سمجھتا ہوں، یہ ان کا وہ بے شک وہ قادری تھے لیکن شعر چشتی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے، ثابت ہوا، ذرا دل تھام کے سنیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول، اصل الاصول، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ پڑھ لیتے ہیں لوگ، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ کیا بات ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے صحابی اور حضور یاد فرما لے، دیر کر دی کہ میں نماز مکمل کر کے حاضر کروں، تو حضور نے فرمایا دیر کیوں کی ہے؟ عرض کی حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا یہ آیت سنو، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرا محبوب جب بلائے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جواب دو، اذا دعاکم جب بلائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو، اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو جب بلائے نہیں۔ انہیں دا سادی ہی کو ایڈو کہنے، اذا دعاکم جب تمہیں بلائے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ تو حکم کی تعمیل کر لیتا ہے نماز پڑھنے والا، وہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کیونکہ حکم آ گیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جی حضور کیا حکم ہے؟ حضور فرماتے جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، بازار سے سودا لے آؤ، فلاں آدمی کو بلا کر آؤ۔ وہ جہاں جا رہا ہے وہ نماز میں، جب فارغ ہو جائے گا حکم کی تعمیل کر کے تو جہاں سے پڑھ رہا تھا وہیں سے شروع کر دے۔ ہم اگر ادھر ادھر ایک قدم ہٹ جائیں اپنی جگہ سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور جس نماز میں یاد فرما لے حضور، وہ آپ بازاروں میں پھرتے رہے ہیں، وہ ٹوٹتی نہیں بلکہ وہ تو پکی ہو جاتی ہے، اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہم سے کوئی ایسا سجدہ ہو جائے جو یار کو قبول ہو جائے، کوئی ایسی ادا سرزد ہو جائے جو یار کو قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ برگ سبزست تحفہ درویش گر قبول افتد جہیز و شرف، باخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑا سا
لاتے ہیں جانشین نواز قوم پیر طریقت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد داؤد صاحب قاضی رضی آپ تشریف لاتے ہیں ان کی آمد سے پہلے ان کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان کبریٰ شیخ الحدیث بند لالا پیچھے شرارت نہ کری بعد میں نے فون کر دے پہ کی ہوا چلو بھائی بند کر لیں بند کرنا کوئی بند چلو